اس سوال نے پریشان تو مسلمانوں کو کرنا ہی ہے کہ کعبہ شریف میں دعائیں ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک میں جب قرآن ختم ہوتا ہے امام صاحب پونا گھنٹہ روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لوگ بھی روتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہونا چاہیے نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے کہ اپنی سنت تبدیل کرے اور ہم مسلمانوں کی مدد کرے۔ اگر وہ ایسا کرے تو اس کا بھی کوئی قاعدہ قانون صاف بات ہے، ان مسلمانوں کی کوئی نہیں سنیں گے۔ یہ بے شک روئیں آسمان ہلا دے نا چیخ کر، ان پر مصائب کا ہی نزول ہونا چاہیے۔ یہ مستحق قانون خداوندی کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود موجود تھے، صحابہ کرام کی جماعت تھی، وعدہ تھا اللہ کا کہ 3000 کے ذریعہ مدد کروں گا، کی بھی میدان احد میں فتح ہو گئی، مگر غلط کام کیا کہ جہاں آپ نے درہ پر مقرر کر لیے تھے 50 سپاہی، تم نے درہ نہیں چھوڑنے، ہم ہارے یا جیتے 40 بعد نہیں آئے۔ امیر لشکر کہہ رہا ہے عبداللہ بن زبیر کہ بھائی حضور کا حکم ہے رکو، نہیں روکے، چھوڑ گئے، لوٹ کا مال اکٹھے کرنے چلے گئے۔ 10 آدمی رہ گئے، خالد بن ولید نے چکر کاٹا اور ان کو بھی قتل کیا، فتح شکست میں بدل گئی۔ اور جب روئے چلائے سورہ آل عمران گزرے، اللہ نے کہا میں نبی کو کیا کروں اور صحابہ کو کیوں اصول توڑا؟ عصیتم الرسول، تم نے رسول کی نافرمانی کی، قانون کی خلاف ورزی، درہ خالی کر دیا، نتیجہ نکلنا تھا۔ اس لیے صاحب منہ پر تمانچہ لگا کہ تم کیا کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خاطر اپنی عادتیں بدل دے۔ اسی لیے امیر المومنین ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول یہ یاد رکھنا چاہیے، سب لوگوں تک پتہ ہے کہ اب دائی بالامر جو کرتا کچھ نہیں اور دعائیں کرتا نا، کر رامی بقوس بلا وقت، وہ ایسی کمان سے تیر چلا رہا ہے جس کے آگے تندی نہیں، تو وہی وہ تیر کو کھینچنے والی بات نہیں، تیر کیا کرے گا؟ پہلے کام کرو جو تمہارے بس میں ہے، پورا زور لگاؤ، پھر اللہ سے مدد مانگو۔ اقبال یہی کہتے ہیں، بعد دعائے نصرت پیغامین ہوتا۔ اللہ کے رسول کی ایک طرف مدد کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ مدد کر، اور دوسری طرف تلوار آمین کہتی تھی، آمین مفتی نہیں تلوار کہتی تھی، پورا اسلحہ ہوتا تھا، قوت ہوتی۔ اب کرتے کراتے مسلمان کوئی نہیں، امام کعبہ روئے دوسرے کو کیا بنے گا؟ اور آپ نے وہاں کی مثال دی، میں تو جاتا رہا جانتا ہوں کہ اب امام کعبہ کتنے مظلوم ہیں اور حرم شریف کتنا محبوس ہے کہ امام کعبہ اپنی مرضی سے دعا نہیں کر سکتا، آیت نہیں پڑھ سکتا، لکھی دیتے ہیں وہ صرف پڑھ دیتا، کبھی فکرہ رہ جاتا پیچھے سے پڑھنا شروع کر، جیسے کتاب سنائی، کوئی خطابت نہیں، کوئی لیکچر نہیں، کوئی آزادی نہیں کہ وہ آسانی سے آرام سے ٹوکے کہ کیا کر رہے ہیں۔ سپاہی سامنے بیٹھا ہوتا ہے کہ اگر آیت بھی تبدیل کی اسی وقت نوٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہاں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غلاف کعبہ لوگ چیخے کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا۔ میں نے کہا پڑھو، جب یہ شروع ہوا تھا امت روئی تھی کہ کعبے کو کیا ضرورت ہے اتنے غلاف کی، کہ کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہوتا ہے، سونے کے تار گزرتا ہے، یاچی لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کعبے پر غلاف چڑھا رہے ہیں۔ اور کون ہے بانی اس کا یزید پلید کہ اس نے ریشم کا لباس چڑھایا؟ بعد سے حکمرانوں نے یہ ڈھونگ رچا لیا، ہزاروں مربع زمینیں وقف مصر میں کعبے